بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام ناجیہ ہے اور کراچی کے ایک نواحی علاقے سے میرا تعلق ہے۔ میں ایک چھوٹی سوچ اور بہت ہی تنگ سوچ رکھنے والی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا کیونکہ میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ وہاں پر تو لڑکیوں کو ہر طرح کی قید میں رکھا جاتا تھا۔ ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی اور ان کی زبان ان کے پیدا ہوتے ہی بند کر دی جاتی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ میرا تعلق ایک پٹھان قبیلے کے ساتھ تھا، سو ہمارے یہاں ایسا کوئی بھی رواج نہیں تھا، بلکہ ایک کٹر مذہبی فیملی سے تعلق تھا، اور مذہبی بھی ایسی کہ لڑکیوں کے لیے ہر قسم کی آزادی میسر تھی، مگر لڑکیوں کے لیے ہر قسم کی پابندی بھی میسر تھی، جبکہ میری فطرت کافی باغیانہ ہو چکی تھی، لیکن یہاں پر اس قسم کا اظہار کر کے میں مرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں گولی چلنا تو بہت عام سی بات تھی۔ ویسے بھی جب کسی جگہ پر حد سے زیادہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو وہاں پر ایسے ہی باغی لوگ جنم لیتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے ارد گرد دیواریں اونچی کی جاتی ہیں تو ہمارے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ باہر ایسا کیا ہے جس کو دیکھنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے ہی ہماری فطرت باغیانہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر دیواریں بڑی ہوں مگر دروازے کھلے رکھے گئے ہوں تو انسان باہر کی رونقیں دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے اندر باہر جانے کی تمنا پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ باہر پتہ نہیں ایسا کیا ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے اور اس کا تجسس ختم ہو چکا ہوتا ہے، جو کسی انسان کو باغی بناتا ہے اور اکثر اس سے غلط فیصلے کروا دیتا ہے۔ خیر، ہم سب کزن ہی ان پابندیوں سے تنگ تھیں، مگر ایک دوسرے سے بھی ہم سب کو شدید قسم کا بیر تھا، یا شاید مجھے سب سے تھا یا ان کو بس مجھ سے تھا۔ میں انتہائی تلخ مزاج تھی، اکثر ان سے بدتمیزی کر جاتی تھی، مجھے کسی سے بات کرنا پسند نہیں تھا، اور ویسے بھی تنہا رہنے کی میں عادی تھی۔ سب کو یہ معلوم تھا کہ میں بدتمیز اور بدلحاظ ہوں، مگر کسی نے اس سب کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری اپنی سگی ماں نہیں تھی، کیونکہ میں بھی 2 سال کی تھی، تو دوسرے بھائی کی پیدائش پر اماں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ماں کا احساس کیا ہوتا ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور میں تقریباً 4 سال کی تھی، اور میرا بھائی بھی 6-7 ماہ کا تھا، تو ابا نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان کے لیے ہمیں پالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، تو اب یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ کوئی بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت ہم بچے تھے، اور تو ابا سے بھی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ان کی جیبیں گرم کرتے رہیں گے، کیونکہ ابا ایک عام سی نوکری کرتے تھے جس سے گھر کا خرچ ہی بڑی مشکل سے چل پاتا تھا، سو کسی نے بھی ہمارا خیال نہیں کیا تھا، اور خیال کرنا تو بہت دور کی بات، کسی کو ہم پر ترس بھی نہیں آیا تھا۔ اماں کی وفات کے تقریباً 1 ہفتے بعد ابا نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ میرے بچوں کو رکھ لیں گے تو آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا، تاکہ میں نوکری بھی کر سکوں اور ان کے لیے کسی میٹ کا بندوبست بھی کر دوں گا جو ان کی حفاظت کر سکے اور ان کو سنبھال سکے۔ مگر سب نے ایک دن ہی رکھا تھا اور پھر کہنے لگے کہ بچے ہم سے بالکل بھی نہیں سنبھالے جا سکتے، اسی لیے تمہارے بچے ہیں، تم ہی آ کر ان کا خیال رکھو۔ اور وہ ایک دن کے اندر اندر ہی ہمیں واپس چھوڑ گئے تھے۔ شاید انہوں نے فقط ابا کا مان رکھا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ وہ دولت کے نام پر کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، اسی لیے انہوں نے ہم پر ترس بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد ابا کو دوسری امید میرا ننیحال ہی نظر آیا تھا، سو ایک دن وہ ہمیں وہاں پر لے گئے اور میری ممانی اور نانی اماں سے کہا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرے بچوں کو سنبھال لیں گے، میں شام کو آپ سے لے لیا کروں گا، صبح میں یہاں چھوڑ جایا کروں گا، ان کے دن کا سارا خرچ بھی آپ کو دے کر جایا کروں گا۔ جس پر میری ممانی نے فوراً انکار کر دیا، اور انہوں نے ابا سے کہا کہ بھائی صاحب دیکھیے، اگر 1-2 روز کا معاملہ ہوتا تو ہم لوگ ان بچوں کو رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن معاملہ ساری زندگی کا ہے، اور کسی کے بچوں کی ذمہ داری ہم ساری زندگی کے لیے قبول نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی اپنے بچوں کا حق مار کر کسی دوسرے کے بچوں کو وقت نہیں دیا جا سکتا۔ میں چاہے جتنا بھی کہہ دوں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی زیادتی ہو ہی جائے گی، کیونکہ کسی بھی عورت کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا، اور میں جانے انجانے میں کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے 2 ٹوک انکار کر کے ابا کا جیسے دل ہی توڑ دیا تھا،
اور کوئی امید نہیں تھمائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے نانی کی جانب دیکھا اور کہا کہ اماں اب تو میری مجبوری سمجھ جاؤ اور بھابھی سے کہیں کہ کچھ عرصے کے لیے رکھ لیں، یہاں پر کم از کم میں اپنے بچوں کے معاملے میں تھوڑا بے فکر رہوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہوگا کہ آپ یہاں پر ہیں تو میرے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھا جا رہا ہے، یہاں سے زیادہ میں کہیں اور مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو نانی نے دکھ سے کہا، میری بیٹی کی اولاد ہے اور ان کو یوں در در کی ٹھوکریں کھاتا دیکھ کر مجھے بھی اذیت ہو رہی ہے، لیکن بیٹا تم میری بہو کا جواب سن چکے ہو، وہ ان کو یہاں پر رکھنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، اور جب وہی راضی نہیں ہے تو تم خود بتاؤ میں یہاں پر کیا کر سکتی ہوں، اور میں تو خود ان کے سہارے پر یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میں تو خود لاچار اور مجبور ہوں، تو میں ان دو ننھی جانوں کا خیال کیسے رکھوں گی؟ تو ابا نے بے بسی سے کہا، بالکل میں آپ کی مجبوری کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دے دوں؟ اس پر نانی اماں نے کہا کہ ہاں بالکل تم مشورہ دو، میں کوشش کروں گی کہ میں تمہارا مشورہ سن کر اس پر عمل بھی کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر بھابھی کا ہے اور آپ کی اتنی حکومت نہیں چل سکتی، مگر آپ کو معلوم ہے نا کہ بچوں کا خیال آپ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، اور آپ یقین کریں میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور بچے بھی جیسے سکون میں آ جائیں گے۔ نانی اماں کو یہ مشورہ پسند آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی، اور پھر اس روز ابا چلے گئے، تو اگلے روز نانی وہاں پر آ گئیں اور ایک ہفتہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابا بھی جیسے ہر فکر سے آزاد ہو گئے تھے کہ ان کے بچے اب محفوظ اور قابل یقین ہاتھ میں موجود ہیں، لیکن یہ سکون جیسے بس ایک ہفتے تک کے لیے محفوظ تھا، کیونکہ گھر پر ماموں اور ممانی آ گئے، تو ابا ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کو یہ لگا کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدلنے آئے ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ بچوں کو دن کو وہاں پر بھیج دیا کریں، لیکن ان کی یہ خوش فہمی فقط خوش فہمی ہی رہ گئی۔ جب ماموں نے کہا کہ ہم اماں کو واپس لینے آئے ہیں، تو ابا نے کہا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں، ہم مانتے ہیں کہ تمہارے اوپر مشکل وقت آیا ہے اور ہم سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہم مجبور ہیں اور وقت ہمارے خلاف سازش چل رہا ہے۔ ابا نے کہا کہ کوئی تہمید باندھے بغیر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ماموں آج بھی ان کا دل ٹوٹنے کے حوالے سے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے گہری سانس لینے کے بعد کہا کہ دیکھو اماں ہمارے گھر کی بزرگ ہیں اور میں گاڑی چلانے والا ایک ڈرائیور بنتا ہوں، تو کئی بار میں ساری رات گھر واپس نہیں آ سکتا، اور پہلے میں اس فکر سے آزاد ہوتا تھا کہ میں گھر نہیں گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، کیونکہ اماں گھر پر موجود ہوتی تھیں، تو میں اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے ریلیکس رہتا تھا۔ لیکن اب میرا کام بہت ڈسٹرب ہو گیا ہے، کیونکہ میرا دھیان اب گھر پر لگا رہتا ہے، کیونکہ اماں اب گھر پر نہیں ہیں، اور میں جب گھر پر نہیں جا پاتا تو میرے بیوی اور بچے اکیلے ہوتے ہیں، اور تم جانتے ہو کس قسم کا زمانہ ہے، تو میں اپنے گھر والوں کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی اور پر میں یقین بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابا نے گہری سانس دی اور ان کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا، اور ماموں بالکل اپنی جگہ حق پر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے دکھ سے دیکھا اور کہا کہ اپنے مسئلے کا حل لے آئے ہیں، تو کیا آپ میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں لے کر آئے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت مجھے بھی آپ کے مشوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اس وقت میں کتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہوں؟ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ وہ میرے بچے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا بھی وہ خون ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے بچوں پر ذرا سا رحم کھائیں اور ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں کہ اس مشکل گھڑی میں کیا کروں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی رشتہ دار میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، اور میں سب کی پوزیشن بھی سمجھ رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ سب اپنی جگہ بہت مجبور اور بے بس ہیں، سو میری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے سمجھیں اور مجھے اس کا حل ضرور دیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو ممانی نے کہا کہ میں آپ کو جو حل دوں گی وہ آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو حقیقت کا پہلے سامنا کرنا ہوگا۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو میں آپ کو ایک آئینہ دکھا دیتی ہوں۔ تو ابا نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی ہر بات سمجھنے کو تیار ہوں، اسی لیے پلیز آپ بتائیں۔ تو ممانی جان نے کہا کہ دیکھیں، یہ ایک لکھی پڑی سی بات ہے کہ آپ کے بچوں کی اصل ماں مر چکی ہے، اور کوئی دوسری عورت تب تک ان بچوں کی ماں نہیں بن سکتی جب تک اس کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے۔ بغیر ذمہ داری کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی،
اور کوئی ایک ایسی عورت آپ کے بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی جس کی اپنی اولاد ہے۔ تو ماموں نے ان کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا کہ تم کیا فلسفہ جھاڑ رہی ہو؟ تم کیوں صاف اور واضح بات نہیں کر رہی جس سے ہم سب کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ تم اس مسئلے کا کیا حل پیش کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہی حل پیش کر رہی ہوں کہ کوئی بھی ان بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی چند ایک دن کے لیے ان کا خیال رکھ سکتا ہے، مگر یہ خیال ترس کھا کر ہی رکھے گا۔ اسی لیے آپ کو اس گھر کے لیے عورت لے آنی چاہیے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ اس گھر کو اب عورت کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس تو اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف بچوں کو سنبھالنا نہیں ہے، اس گھر کو سنبھالنا بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے اگر ہم دن کو رکھ بھی لیتے ہیں تو آپ خود بتائیں، کیا یہ گھر کا بھی گھر بن سکے گا؟ کیا بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے گی؟ کیا کوئی اور عورت جیسے مجھے ہی رکھ لیا جائے، میں آپ کے بچوں کی پڑھائی پر اتنی توجہ دے سکتی ہوں، اتنی پریشان ہو سکتی ہوں جتنی کہ اس کی ماں دے سکتی ہے یا اس گھر میں موجود عورت دے سکتی ہے؟ کیونکہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر میں اپنے بچوں اور آپ کے بچوں میں کہیں نہ کہیں فرق کر ہی دوں گی، اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ میرے لیے آپ کے بچے اور میرے اپنے بچے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور اس کے بعد ابا نے کہا کہ آپ کی بات کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ستیلی مائیں کیسی ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی بچوں کو یوں قبول نہیں کر سکتی کہ جیسے اس کی ماں کرتی ہے، اور میں ایسا کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا جس میں میرے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جانے کا خدشہ ہو۔ تو نانی اماں نے بھی انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا کہ بیٹا، حقیقت تو یہی ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور حل موجود نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسی لڑکی ہی تمہارے لیے لائیں گے جس کے متعلق ہمیں یقین ہوگا کہ وہ تمہارے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی، بلکہ وہ ان کا خیال رکھے گی اور ان کی ماں بن کر رہے گی، اور تمہیں اس بات کے لیے راضی ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اس مسئلے کا اور کوئی دوسرا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ تمہیں بھی اب نظر آ گیا ہوگا کہ اس گھر کو ایک عورت کی کس قدر شدید ضرورت ہے، اور عورت کے بغیر تو گھر کبھی چل نہیں سکتا۔ تو ابا نے کہا کہ بلا شبہ مجھے عورت کی اہمیت بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس گھر کو بھی عورت کی کس قدر ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وقت لینے کے بعد وہ کافی دن تک سوچتے رہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، بہت سے لوگوں نے ان کے دل میں بدگمانیوں کا بیج بھی بو دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جائے گی، اور کچھ نے کہا کہ تمہیں خطرہ مول لینا چاہیے، یہ ایک جوا ہے اور تم اس میں جیت گئے تو تمہاری ساری زندگی جیسے بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ پھر کچھ دن سوچنے کے بعد ابا نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور سارا معاملہ نانی لوگوں پر چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی بہت سوچ بچار کر کے ابا کے لیے ایک ایسی لڑکی کو پسند کر دیا تھا جس کو پہلے طلاق ہو چکی تھی، اور پھر جلد از جلد معاملات طے کرنے کے بعد شادی کر دی گئی، کیونکہ جلدی شادی ابا کی بہت بڑی مجبوری تھی، اور شادی والی رات کو ہی ہم 2 بہن بھائیوں کو اماں کی گود میں رکھ دیا اور کہنے لگے کہ بچے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کا بہت خیال رکھو گی اور ان کے لیے سگی ماں بن کر رہو گی۔ اگر ایک عورت بن کر سوچا جائے تو ظاہر ہے ایسی منہ دکھائی کسی بھی عورت کو کبھی بھی پسند نہیں آتی، کسی بھی دوسرے کی اولاد کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ تو بالکل بھی قبول نہیں کیا جا سکتا جتنی آسانی سے ابا اماں سے توقع کر رہے تھے، پھر چاہے سے طلاق 10 بار ہو چکی ہو، اور شاید اماں کے دل پر بھی یہی گزرا ہوگا جس کا بدلہ انہوں نے ہم سے ساری زندگی لیا، مگر انہوں نے اس وقت ابا کی خاطر لبوں پر مسکان سجا لی اور کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر ایک عورت کے نظریے سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس وقت تو اماں نے ہمیں بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا تھا، اور وہ پہلی بار تھی جب اماں کو میں نے اتنے پیار سے دیکھا تھا۔ ہم چونکہ بچے تھے اسی لیے جلدی اماں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے، مگر اماں کے رنگ جلدی نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں 4 سال کی بچی تھی، اور شادی ہوتے ہوتے تقریباً میری عمر 4.5 سال اور 5 ہو گئی ہوگی۔ مجھے اماں کے تیور جلد ہی نظر آنے شروع ہو گئے تھے، اور میں بہت زیادہ حساس بھی تھی، تو اس وجہ سے مجھے سب کچھ نظر بھی آ رہا تھا۔ اماں نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی، وہ ہر وقت ہمیں ڈانٹتی اور جھڑکتی رہتی تھیں۔ میں اس وقت دودھ پیا کرتی تھی تو اماں مجھے دودھ بھی نہیں دیتی تھیں اور روٹی دیا کرتی تھیں،
جس کے ساتھ ایک ذرا سا سالن ہوتا تھا، اور ہمیں اتنا ڈانٹتی تھی کہ میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کو عمر میچور کرتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، عمر تو بس ریاسی کے ہندسوں سے ہوتی ہے۔ انسان میچور اسی وقت ہو جاتا ہے جب اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اسی لمحے کھل جاتی ہیں۔ تو میں دیکھنے والوں کو بہت چھوٹی بچی نظر آتی تھی، مگر مجھے سب کچھ نظر آ چکا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اب میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہم منافق اور دوغلے ہاتھوں میں چڑھ چکے ہیں۔ ابا کی موجودگی میں اماں کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے، اور ان سے زیادہ کوئی بھی ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں اس ٹائم بچی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسی باتیں مجھے ابا کو بتانی چاہیے کہ ان کا رویہ صرف آپ کے سامنے اچھا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے تو یہ ہمیں کچا کھا جانے کو ترس رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں ڈرا کر رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ ہاں، اماں ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں اور ہم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اور جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا تھا تو میں چونکہ اماں سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی تھی اور میرے اندر اعتماد بالکل بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں یہی کہتی تھی کہ ہاں، اماں ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں، اور ہمیں اس گھر میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ یوں اماں کو سب بہت اچھا سمجھنے لگے تھے، اور ہر جگہ اماں کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ اس نے ستیلے بچوں کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے، جتنی کہ میری نانی لوگ بھی میری ستیلی اماں کی بہت عزت کرتے تھے۔ مگر حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیسے اس عورت نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اور ایک روز میرے بھائی کو بخار تھا، اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت میری عمر 6 یا 6.5 سال تھی، اور ان گزرے 2 سالوں میں بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی اور اپنے بھائی کا خود خیال رکھتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس دنیا میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ تو اس کو بہت بخار تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتی، تمہارے باپ کی نوکری نہیں لگی ہوئی، روز اول سے ہی تم لوگ میری جان نہیں چھوڑ رہے، اللہ کرے یہ مر جائے تو کسی طرح مجھے سکون آ جائے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ جب بھائی کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تب بھی اس عورت کا دل موم نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے اندر پڑی دوائیاں دینی شروع کر دیں، اور اس وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ اب طبیعت اور وقت دونوں ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، اور تھوڑی دیر چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ میری زندگی کا سب سے زیادہ تلخ جملہ یہ تھا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے پاس اب اپنا کوئی بھی نہیں رہا تھا، اور جب ابا کو علم ہوا تو ان پر بھی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے شاید پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بچے یہی 2 ہیں تو وہ مزید کوئی بچے نہیں کریں گے، تو شاید اماں نے اسی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا کہ ان کو اپنی اولاد ہی چاہیے تھی۔ ابا کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کا لاڈلا بیٹا یہاں سے جا چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ ابا اماں پر الزام دھرتے، ان سے جواب دہی کرتے، تو اماں نے الزام پہلے ہی مجھ پر دھر دیا، کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کو منع بھی کیا تھا کہ اس کو دوائی مت پلاؤ، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور اس کو دوائی پلا دی، اور میرا بیٹا مر گیا۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اوروں کی نظروں میں تو وہ پہلے ہی ہیروئن بنی ہوئی تھی کہ جس نے ستیلے بچوں کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیا تھا، اور ابا مجھ سے بدگمان ہو گئے اور ان کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ پہلے وہ مجھ سے بات کرتے تھے، بعد میں انہوں نے میری جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے بچے اور اکلوتے بیٹے کو مارنے والی میں ہوں۔ ابا نے اس وجہ سے میری ذات کو ہر وقت طنز کا نشانہ بنائے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم منحوس تھیں، اس سے بہتر تھا کہ تم ہی مر جاتی، اور یہ میری زندگی کے دوسرے تلخ الفاظ تھے اپنے بھائی کی موت کے بعد۔ مرد ہمیشہ اپنے بچوں کو لے کر زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ 1 سال بعد ان کی گود میں بیٹا آ گیا، اور میں تو پہلے ہی نظر انداز ہو رہی تھی، اب تو مکمل طور پر میری ذات نظر انداز ہو کر رہ گئی۔ ابا کی زندگی سے میرا نام و نشان مٹ گیا، اور تب تو میرا خیال بھی مٹ گیا جب ان کی زندگی میں ایک بیٹی بھی آ گئی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اور ان 3 بہن بھائیوں نے میری جگہ لے لی، اور میں اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی حیثیت نہ بنا سکی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ پہلے میرا گھر تھا
اور میں اس گھر کی بڑی بیٹی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ میں ان سب کی توجہ پانے کے لیے ترسنے لگی تھی، اسی لیے کبھی کبھی میں گھر کا کوئی برتن توڑ دیتی، کبھی کچھ کر دیتی تو کبھی کچھ کر دیتی۔ میں نے ان سب کو تگنی کا ناش نچا دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں جتنے بھی اچھے کام کر لوں، میں ان لوگوں کی نظروں میں اچھی نہیں بن سکتی۔ تو پھر میں نے اچھا بننے کا منصوبہ ترک کر دیا، اور اب میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کی زندگی حرام کر کے ہی سکون کا سانس لوں گی۔ اسی لیے میں جان بوجھ کر ایسی باتیں کرنے لگی جو ان کو ہرٹ کرتی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، میں کیا کرتی؟ یوں زندگی گزرنے لگی تھی۔ میں نے ابا کا اپروول لینے کی اپنی زندگی کے ہر فیصلے اور ہر کامیابی پر بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کبھی بھی نہ مل سکا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، مگر ابا نے مجھے کبھی پیار سے دیکھا تک نہیں اور کبھی میری تعریف بھی نہ کی۔ اس وجہ سے میرا دل ٹوٹ کر رہ چکا تھا اور میرا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں بہت تلخ ہو چکی تھی۔ پورے خاندان میں کوئی بھی مجھے بلانا پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ منافق جو میٹھے بنتے تھے سب ان کے دل دادا ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگنے لگا کہ مجھ سے سارے رشتے کھو گئے ہوں۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے اور ان کی بیٹی کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کے حسن سے بہت زیادہ جلنے لگی تھی۔ وہاں پر میں ایک سلائی سینٹر میں سلائی سیکھنے جانے لگی تو وہاں میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور چونکہ مجھے گھر میں کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، اور اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا محبت بھرا تھا کہ میں جیسے اپنا برا ماضی فراموش کرنے لگی تھی۔ مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ ہم ہر روز سلائی سینٹر کے باہر کئی کئی گھنٹے بیٹھا کرتے تھے اور بہت زیادہ باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا۔ تو اب میں نے سجنا سنورنا بھی شروع کر دیا اور اپنا خیال رکھنا بھی شروع کر دیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو میں خوبصورت لگتی ہوں، تو اب میں اس کو زیادہ پیاری بن کر دکھاؤں گی۔ اسی لیے میں طرح طرح کے ماسک بھی ٹرائی کرنے لگی تھی۔ اماں نے تو مجھے بلانا چھوڑ دیا تھا کہ اگر وہ ایک بات کہتی تو میں آگے سے 4 سنا دیتی تھی۔ ہاں، یہ بات میں نے ضرور سیکھی تھی کہ جب میں نے آگے سے 4 سنانا شروع کی تھیں تو اس کے بعد ہمارے گھر میں سکون ہو گیا تھا کہ اماں نے میرے اوپر طنز کی برسات ذرا کم کر دی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ اس کے بعد میری ذات سکون میں آ گئی تھی۔ جب تک میں سہتی رہی تھی تو انہوں نے کوئی کسر باقی اٹھا نہیں رکھی تھی، اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو ان کو حقیقتاً چپ لگ گئی تھی۔ ایک روز میرے بوائے فرینڈ نے مجھے بتایا کہ اگر میں تمہیں اپنا ماضی بتاؤں تو تمہیں کیسا لگے گا۔ یہ سن کر ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا، مگر میں نے کہا کہ اگر تم مجھ پر یقین کرتے ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی تھی، وہ بہت پیاری تھی، پردہ کرتی تھی، اسلامی تھی اور بہت باحیا تھی۔ مجھے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے زندگی میں سوچا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ یہ بات سن کر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو میرا رویہ ایک دم تلخ ہو گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، ایک طرف تم کہہ رہے ہو باحیا اور پردے دار، دوسری طرف وہ تمہیں بھی اپنا گرویدہ کر چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بار وہ ہمارے گھر محفل پر آئی تھی۔ وہ واش روم میں وضو کر رہی تھی تو میں نے اس کو وہاں پر دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں مل سکی۔ تو بس تب سے میرا کسی سے محبت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن اب تم مجھے اچھی لگی ہو۔ مجھے سن کر بہت اچھا لگا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں اندر ہی اندر اپنی اس سہیلی سے حسد کرنے لگی تھی جو پردہ کرتی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ اگر اس نے زندگی میں کبھی اسے دیکھ لیا تو اسی کا دیوانہ ہو جائے گا۔ پہلے میں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں نے یہ بات بھی جان لی تھی کہ میرے بوائے فرینڈ کی انا کا پرچم بہت بلند تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے کبھی اسے دیکھ لیا تو وہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اسی رات میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے ان دونوں کا ٹکراؤ کروا دیا۔ میں اپنی سہیلی کو زبردستی بازار لے کر گئی تھی، پھر ان دونوں کا ٹکراؤ کروا دیا، اور اس کے بعد غلطی سے میرے بوائے فرینڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے میرے بوائے فرینڈ کی بہت زیادہ بےعزتی کی تھی، اور میرے بوائے فرینڈ کو بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی آئی ہے، تو اس نے مجھ سے فوراً اس کا پتہ لے لیا۔ میں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تو میں نے کہا دیکھو، معاملہ رفع دفع کرو،
مگر اس نے کہا اگر تم نے مجھے معاملہ رفع دفع کرنے کو کہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسی لیے میں نے فوراً اس کو اس کے گھر کا پتہ دے دیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنے ساتھ کتنا غلط کرنے جا رہی ہوں، اور یہ حسد کی آگ مجھے ہی جلائے گی۔ اور پھر میری مدد سے ایک دن اس نے بدلہ لینے کے لیے اس کو اغوا کر لیا۔ مجھے اندر ہی اندر معلوم تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، مگر پھر مجھے کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ کم از کم وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی جب وہ اس کی آبرو لوٹ لے گا۔ سو میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ اس کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا، اور جب اس کو دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کے عشق میں وہ یوں مجنوں بنا پھر رہا تھا۔ اس نے فوراً اس سے معافی مانگی اور اس کو گھر چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اگلوانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کہ بس تم آئندہ کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس سے پوچھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر اس نے نہیں بتایا۔ چند دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری سمسائی دوست کا رشتہ کہیں ہو گیا ہے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوا ہے تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس کا رشتہ میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی۔ اس سے کہا کہ تم ایسا مت کرو، مگر اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں اور میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یقین کرو میں شادی تمہارے ساتھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میں نے اس لڑکی کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی شادی کر لیتا، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ ہم دونوں کی زندگی میں دخل اندازی دینے کی کوشش مت کرنا، مگر میں تمہارا شکر گزار رہوں گا کہ تم نے ہم لوگوں کو ملوا دیا۔ اور مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ حسد کی آگ میں میں نے اپنا ہی کتنا نقصان کر لیا تھا، کیونکہ ان کا تو فائدہ ہو گیا تھا، ان کو تو ان کی نیتوں کا ثمر مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے آزمائش میں صبر نہیں کیا تھا اور ہر دم واویلا ہی مچائے رکھا، تو اسی وجہ سے میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی اچھا رویہ نہیں رکھا، اور آج وہ لوگ مجھے پسند بھی نہیں کرتے، اور میں آج کل کوٹری میں تنہا بیٹھی ہوئی ہوں۔ میرے پاس کوئی ایک اپنا رشتہ بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ سب میری خود کی وجہ سے ہی ہے، کہ بیچ میں اگر کبھی میرے بہن بھائی میرے ساتھ تعلق بنانا بھی چاہتے تھے تو میں نے ان کو جھڑک دیا۔ انسان کبھی کبھی اپنے لیے خود خسارے چن لیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا تھا، اور اب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ میں اب ہر دم روتی رہتی ہوں کہ کبھی قسمت نے مجھ پر مہربان ہونا بھی چاہا تو میں نے اپنی منفی سوچ کی وجہ سے اس کو خود سے دور کر دیا، اور اب پل پل اذیت میں گزر رہا ہے، اور زندگی اب یوں ہی گزرے گی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ میری کہانی سے سبق سیکھ لیں اور کبھی کسی کے ساتھ حسد مت کریں، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔